बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे अमरीकी सदर की ईरान को सफाए हस्ती से मटाने की बड़ी धमकी। इमरान खान ट्रम्प मुलाकात कब हो सकती है, वजीर खारजा ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने अगर जंग की राह अख्तियार की तो सऊदी अरब भरपूर जवाब देगा, बड़ी खबर आ गई। शाह सलमान ने खलीज कौंसिल और अरब लीग के हंगामी इजलास तलब कर लिए। रूस और तुर्की का S-500 तर्ज के जदीद तरीन मिसाइल की मुश्तरका तैयारी का बड़ा मंसूबा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर दिया। भारतीय फौज का अपना ही असला चलाने से इनकार, अपने सीनियर्स को साफ जवाब दे दिया, बड़ी खबर आ गई। कुवैत से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए $20 अरब की बड़ी खुशखबरी सुना दी। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। चीनी मसनूआत पर टैक्स लगाने के बाद चीन में ट्रंप की शक्ल वाले टॉयलेट ब्रश मुतारफ करवा दिए गए। पाकिस्तान की समुद्री हदूद में तेल व गैस न मिलने की तस्दीक कर दी गई, बड़ी खबर सामने आ गई। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की समुद्री हदूद में तेल न निकलने की खबर के पीछे आलमी दबाव है? जी हाँ, जी नहीं? तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी अमेज बयान में कहा है कि अगर ईरान लड़ना चाहता है तो बता दे, वो ईरान का आखिरी दिन होगा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने धमकी अमेज बयान से ईरान को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने हालिया बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जिस दिन ईरान ने जंग छेड़ी तो वो इसका आखिरी दिन होगा। ट्रंप ने ईरान को तंबियाह करते हुए कहा कि अमेरिका को कभी दोबारा धमकी न देना। ख्याल रहे कि खलीजी ममालिक और पूरा मशरक़े वस्ता इस वक्त सख्त कशीदगी की लपेट में है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ने खित्ते में एक नई जंग की कैफियत पैदा कर दी है। अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब ने भी ईरान को मुतनब्बा किया है कि वो किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रहे, बसूरत दीगर संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद वजीर आज़म इमरान खान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात का अंदिया दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि दोहा में जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त से दोनों अहम रहनुमाओं की मुलाकात के लिए राह हमवार होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का कहना है कि ईरान ने अगर जंग की राह अख्तियार की तो सऊदी अरब भरपूर जवाब देगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर ईरानी हुक्काम को खबरदार किया है कि सऊदी अरब खित्ते में जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुल्की दारुल हुकूमत रियाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि ईरान का मशरक़े वस्ता में अमन के क़याम के लिए कोई करतार नहीं बल्कि दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। सऊदी हुकाम ने आलमी अदारे से भी मुतालबा किया है कि वो ईरान की तखरीब कारी और दहशतगर्दी के फरोग देने वाली पॉलिसियों के खिलाफ कार्रवाई करें। खलीजी ममालिक और पूरा मशरक़े वस्ता इस वक्त सख्त कशीदगी की लपेट में है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ने खित्ते में एक नई जंग की कैफियत पैदा कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خطے کی تازہ صورتحال کے تناظر اور خلیج کو درپیش خطرات کے تدارک کے لیے خلیج تعاون کونسل عرب لیگ کا بڑا اجلاس طلب کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب اور امارات حملوں کے واقعات اور آئندہ کے لیے خلیجی ملکوں اور جارحیت کی روک تھام کے لیے خلیجی اور عرب سربراہ کانفرنس منعقد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 30 مئی کو عرب لیگ اور خلیجی ممالک کے سربراہ کانفرنس کے بعد 31 مئی کو اسلامی سربراہ کانفرنس بلانے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تینوں سربراہ اجلاس کی میزبانی سعودی عرب کرے گا جو مکہ معظمہ میں منعقد کی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں S-400 سودے کی تکمیل کے بعد S-500 کی تیاری پر کام شروع ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بڑا اعلان کر دیا۔ روس اور ترکی S-500 طرز کا جدید میزائل دفاعی نظام مشترکہ طور پر تیار کریں گے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ S-400 طرز کے میزائل دفاعی نظام کے سودے سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترک صدر کے بقول اس سودے کی تکمیل کے بعد S-500 کی طرز پر کام شروع ہوگا۔ ترکی کی جانب سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی خریداری پر امریکہ کو شدید تحفظات ہیں۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ روس اس میزائل دفاعی نظام کے ذریعے نیٹو کی جاسوسی کر سکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چند ہفتے قبل جب پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی اب عروج کو پہنچی اور جنگ کا خطرہ بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو بھارتی فوج دہائی دینے لگی۔ اس کے پاس موجودہ اسلحے میں سے 80% سے زائد ایسا ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت رپورٹس ان دنوں دیکھنے کو ملی۔ اب ایک بار پھر بھارتی میڈیا پر فوج کے خراب اسلحے کا چرچا ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج یہ اسلحہ چلانے سے ڈرنے لگی ہے کیونکہ خراب اسلحہ چلاتے ہی کئی حادثات ہو چکے ہیں اور کافی فوجی جان سے بھی جا چکے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارتی فوج بارڈر پر خراب اسلحہ چلاتے ہوئے جانیں دے رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اپنی چھاتیاں تھپکتے نظر آتے ہیں۔ اخبار کے مطابق بتایا گیا ہے کہ فوج کی طرف سے متنبہ کیا جا چکا ہے کہ خراب اسلحے کے باعث اتنی بڑی تعداد میں حادثات پیش آ رہے ہیں کہ وہ قطعی ناقابل قبول ہیں۔ ٹینکوں، آرٹلری، ایئر ڈیفنس اور رائفلوں کے لیے حکومتی ادارے آرڈیننس فیکٹری بورڈ کی طرف سے جو گولہ بارود فوج کو دیا جا رہا ہے وہ انتہائی خراب اور ناقص معیار کا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور سعودی عرب کے بعد اب کویت نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کی خوشخبری سنا دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کویت انسٹیٹیوٹ اتھارٹی KIA نے اعلان کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے ایک میگا انویسٹمنٹ پروگرام بنایا ہے جس کے تحت ابتدائی طور پر پاکستان میں $20 ارب کی بڑی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ KIA صوبہ سندھ میں انفراسٹرکچر اور توانائی سمیت متعدد سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا مل کر حکومت کے خلاف احتجاج کا فیصلہ، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے مل کر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں اس وقت بحرانی کیفیت ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے گیس اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ اجلاس میں قبل از وقت انتخابات اور قومی حکومت کے مطالبے پر بھی بات کی گئی جبکہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے وقت کے تعین پر بھی غور کیا گیا۔ اپوزیشن نے نیب کی کارروائیوں کو انتقامی قرار دے دیا اور ان کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس موقع پر اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کی مصنوعات پر $200 ارب تک کے ٹیکسز عائد کیے جانے کے بعد چین میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل والے ٹوائلٹ کلیننگ برش تیزی سے مقبول ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹوائلٹ برش دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل والے ٹوائلٹ کلیننگ برش چین کی خرید و فروخت کی ویب سائٹ تاؤباؤ پر $20 تک میں فروخت
کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ چین وہ پہلا ملک نہیں جس میں ٹرمپ کی شکل والے ٹوائلٹ برش فروخت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں یہ برش متعارف کروائے گئے تھے۔ نیوزی لینڈ میں مقبولیت کے بعد یہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں آن لائن فروخت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزارت پیٹرولیم نے کیکڑا ون میں تیل و گیس نہ ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق کیکڑا ون میں موجودہ ذخائر میں پانی کا تناسب زیادہ ہے۔ ترجمان کے مطابق ہائیڈرو کاربن کا مطلوبہ ذخیرہ نہ مل سکا۔ ترجمان کے مطابق اس کے بعد زیر سمندر کنواں بند کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ جی تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔